بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، دنیا جہان میں جتنی چیزیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، جو ہماری اس آنکھ سے ہمیں نظر آتی ہیں، یہ سب مجاز ہے۔ مجاز اصل میں ایک مثال کو کہتے ہیں، ایک نمونے کو کہتے ہیں۔ یہ مثال ہے، یہ نمونہ ہے، یہ درخت مثال ہیں، یہ زمین مثال ہے، مجاز ہے۔ یہ پانی، جو پانی ہم پیتے ہیں، جو پانی ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھ یہ جو پانی دیکھتی ہے، یہ پانی، یہ بھی مجاز ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ سب مجاز ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سبزیاں ہیں، میوہ جات ہیں، اور دوسری جتنی بھی فصلیں ہیں، یہ سب ایک مجاز ہے، جو ہماری نظر دیکھتی ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم اپنے اس جسم کے لیے، اس کی توانائی کے لیے جو کچھ ہم کھاتے یا پیتے ہیں، یہ بھی سب مجاز ہے، یہ بھی ایک مثال ہے۔ اسی طرح یہ انسانوں میں یہ مرد حضرات، یہ خواتین، اور جو تیسری نسل کہلاتی ہے یا تھرڈ جینڈر جو کہلاتا ہے، جسے کچھ لوگ ہجڑا کہتے ہیں، اور ادبی زبان میں اسے مخنث کہا جاتا ہے۔ مرد کو مذکر کہا جاتا ہے، عورت کو مؤنث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مرد اور عورت کے بیچ کا جو جینڈر ہے، اسے عام زبان میں تو ہجڑا کہا جاتا ہے، لیکن ادبی زبان میں اسے مخنث کہا جاتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں مجاز ہیں، یہ تمام چیزیں مثال ہیں اس چیز کی جو باطن میں موجود ہے۔ ہوا ہم دیکھتے نہیں ہیں نا، لیکن ہمیں لگتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو چیز دکھائی نہیں دیتی، ہماری اس آنکھ کو، ہماری اس مجازی نظر کو، مجاز کو جو دکھتا نہیں ہے وہ حقیقت ہے، مجاز کو جو کچھ دکھتا ہے وہ مجاز ہی ہے۔ مجاز کو دیکھ سکتا ہے، حقیقت کو دیکھتی ہے، مجاز حقیقت کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالی حقیقت ہے، اس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ فرشتے حقیقت ہے، لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ جنات حقیقت ہے، لیکن ہماری آنکھ نہیں دیکھتی۔ اب کچھ لوگ اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، وہ باطنی آنکھ پا لیتے ہیں، جس سے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جنات کو فقیر لوگ دیکھتے ہیں، اولیاء دیکھتے ہیں، انبیاء دیکھتے ہیں، ان کے باطن کی آنکھ اللہ نے روشن کر دی ہے۔ لیکن جنات میں ایک چیز ہے کہ وہ اگر چاہیں تو انسان کو نظر آئیں، اور 100 کے مجموعے میں چاہیں تو کسی ایک کو نظر آئیں، باقیوں کو نظر نہ آئیں، اور 100 کے مجموعے میں 100 میں سے 99 کو نظر آنا چاہیں تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن کسی ایک کو اگر چاہیں تو نظر نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں قوت اور توانائی رکھی ہے۔ جنات میں
پرواز کی طاقت ہے، پانیوں میں اترنے کی طاقت ہے، پانیوں میں رہنے کی طاقت ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے کی طاقت ہے، روئے زمین کی کسی بھی جگہ میں وہ بڑی تیز رفتاری اور برق رفتاری سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، وہ اپنی شکل بدلنے کی قوت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توانائی دی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز بنایا، اشرف بنایا، اور انسان کے پاس یہ قوت نہیں، تو سوچنے والی بات نہیں ہے کہ جسے ممتاز بنایا اس کے پاس وہ قوت ہی نہ ہو، اور جو ممتاز نہیں ہے، جو افضل نہیں ہے، جو اس سے بھی ماتحت ہے، جو اس سے بھی کمتر ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے۔ یہ ذرا عجیب نہیں لگتا؟ لیکن اس چیز پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، اور ہمیں غور کرنے بھی نہیں دیا گیا۔ ہمیں وہ تعلیم ہی نہیں دی گئی کہ جس سے ہم یہ چیز سوچیں۔ اس چیز کا کبھی ادراک ہم نے کیا بھی نہیں ہے، اور اس چیز کا ادراک پانے کے لیے ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی، اور اس کا ادراک پانے کے لیے کوشش کرنے کی طرف ہماری توجہ دلانا، ہمارا خیال دلانا بھی، اس طرف بھی کبھی کوئی توجہ یا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ لہذا ہم اس چیز پہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی کیا شکل بدل سکتے ہیں، کیا ہم پرواز کر سکتے ہیں، کیا ہم پانیوں میں رہ سکتے ہیں، کیا ہم فضاؤں میں جا سکتے ہیں۔ ان چیزوں پہ کبھی تعلیم دی نہیں گئی، ان چیزوں کا کبھی بتایا نہیں گیا۔ لیکن اللہ کے ولیوں کے پاس، فقیروں کے پاس آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کو اس چیز پہ معلومات ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب طاقتیں بھی انسان کو دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہیں۔ لیکن آج کے سیشن میں جو اصل گفتگو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو اپنی اصل حقیقت سے، اپنی اصل طاقت سے، اپنے اصل معیار سے، اپنے اصل امتیاز سے، اپنے اصل افضل ہونے سے بھٹکا دیا گیا ہے، بہکا دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کسی اور نے نہیں کیا، ہمارے اپنوں نے کیا ہے، جن کے پاس علم تھا، جو اہل علم حضرات ہیں، انہوں نے کبھی اس چیز کا علم دینے کی کوشش ہی نہیں کی، اس طرف کا کبھی ہمیں سوچنے کے لیے تربیت یا ہمیں تعلیم ہی نہیں دی۔ لیکن ہمیں لگایا تو کس چیز پہ لگایا؟ ہمیں لگایا ہے کہ آپ عبادت کریں، آپ اللہ اللہ کریں۔ کسی نے اس بات پہ لگایا کہ آپ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں۔ کسی نے اس سے تھوڑا آگے بڑھایا کہ جی قرآن پاک بھی پڑھو، اور اس کو بھی آگے پڑھاؤ، اور لوگوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں، اپنے اہل ویال میں قرآن پاک بھی پڑھاؤ، نماز بھی پڑھاؤ۔ لوگ کچھ محدود ہیں صرف نمازوں تک، کچھ محدود یہ ہے کہ قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ کچھ کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا، وہ روزے بھی مکمل رکھتے ہیں۔ پھر کچھ کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا، ایک اور نیکی بڑھا دی گئی۔ مطلب مختلف طبقات اور مختلف گروہ لوگوں کے آپ کو ملیں گے۔ کچھ لوگ یہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن پاک پہ لگے ہوئے، بھئی اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، اللہ کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نمازوں کے نزدیک نہیں ہے، روزہ وہ نہیں رکھتے۔ ہمارے شیعہ دوستوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے، بہت کم ایسے دوست ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، باقی علی علی کرتے رہتے ہیں۔ تو علی نے اور علی کے اہل بیت نے تو کبھی نمازیں چھوڑی نہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نمازیں، قرآن، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، یہ باقی سب کچھ لگایا گیا ہے ان چیزوں پہ کہ یہ سب کچھ کریں گے ہمیں جنت ملے گی، جنتوں کی طلب، بدلے میں جنت ملے گی۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے تخلیق کیا کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور بدلے میں اس سے کچھ مانگے؟
اور اگر بدلے میں کچھ مانگنا ہے تو کیا واقعی ہم اس لائق عبادت بھی کرتے ہیں، اس لائق بندگی بھی کرتے ہیں، اس لائق ہمارے سجدے بھی ہیں کہ جس کی ہم اجرت مانگ سکیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہ ہماری تلاوت ویسی ہے، نہ ہماری نماز ویسی ہے، نہ ہمارا روزہ ویسا ہے، نہ ہمارا حج ویسا ہے، نہ ہمارا زکوٰۃ ویسا ہے، نہ ہماری خیرات ویسی ہے، نہ ہی ہماری دوسری نیکیاں ویسی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، والدین کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات ہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ معاملات ہیں، ہمارے روزگار اور کاروبار کے معاملات ہیں۔ بہت سارے کاموں میں ہم اتنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے وہ تمام اعمال اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس کا بدلہ ہم اللہ سے مانگ سکیں۔ اور اللہ کے حضور تو کسی کی اتنی مجال بھی نہیں کہ وہ بول کے بدلہ مانگ سکیں۔ آپ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، آگے چل کے پتہ چلے کہ وہ تو کوئی کیا کسی حصے میں نہیں آیا، کسی کھاتے میں نہیں آیا۔ یہ جنت کی طلب اور آگے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر اور اس کا صلہ مانگنے والی طلب کچھ لوگوں میں ایسی بیدار ہوئی کہ وہ اس چیز میں لگے رہے، اور کچھ لوگ اس چیز سے ذرا قطع نظر ہو گئے، وہ صرف دنیا میں لگے رہے۔ کچھ لوگ دنیا میں لگے رہے، کچھ آخرت کی طلب میں لگے رہے، جنتوں کی طلب میں لگے رہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوزخ کا ڈر نہیں رکھتے، جنت کی طلب بھی نہیں رکھتے۔ وہ اللہ کی بندگی اگر کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ مالک نے ہمیں تخلیق ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ ہماری بعثت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو تو بنایا اپنی بندگی کے لیے، اور بندگی میں سے انسان کو میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ بندگی تو کرے گا لیکن یہ میری خلافت بھی کرے گا۔ جنوں کے لیے خلافت نہیں ہے، صرف بندگی ہے۔ دو قسمیں تو یہ ہیں، ایک دنیا کی طلب کرنے والے، ایک آخرت کی طلب کرنے والے۔ تیسرے کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو صرف رب کی طلب کرتے ہیں، جو صرف رب کو ہی اپنے اصل کا ملجا اور ماوا سمجھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حبیب کو ہی اپنے ہر عمل کا اور اپنے ہر فعل کا مرکز سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے حبیب کے عشق اور اس کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ، شاذ و نادر، اکا دکا، کہیں کہیں، کوئی، ورنہ عشق کی طلب میں اللہ کی صرف اور صرف اس لیے کہ میں ہوں بندگی کے لیے، تو میں نے بندگی کرنی ہے۔ جنت اور دوزخ کا میرے سے واسطہ کیا؟ مجھے نہیں چاہیے جنت، میرا سجدہ جنت کے لیے نہیں ہے، میری نماز جنت کے لیے نہیں ہے، میری زکوٰۃ جنت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، بس میں نے کرنا ہے۔ جنت منت کو کیا کرنا ہے میں نے؟ اور اگر وہاں اس نے حکم کر دیا اس کو ادھر پھینک دو تو میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر اس نے کہہ دیا ادھر پھینک دو تو میں ادھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ یمین پھینکے، یسار پھینکے، دائیں پھینکے، بائیں پھینکے، جنت میں پھینکے، دوزخ میں پھینکے، جہاں پھینکنا چاہے وہ مالک ہے، وہ جیسا کرنا چاہے وہ کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں، اور اس سوچ اور اس خیال کے ساتھ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے حبیب سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے لو لگاتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو صرف اور صرف اس کی محبت میں لگاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ اب میں نے شروع میں بات کی کہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب مجاز ہے، ان سب کی حقیقت بھی ہے۔
آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مرد عورت اور حجڑے کا یہ جو روپ ہم دیکھتے ہیں یہ مجاز ہے. یہ مجاز ہے اس بات کا کہ طالب دنیا مخنث. حقیقت میں جو دنیا کا طلبگار ہے وہ ہجڑا ہے. کاروبار میں لگا ہوا ہے، پیسے میں لگا ہوا ہے، جائیداد میں لگا ہوا ہے، حکومت میں لگا ہوا ہے، روب میں لگا ہوا ہے، دبدبے میں لگا ہوا ہے، قوت حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی انانیت کو بڑھاوے میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو منوانے میں لگا ہوا ہے. دنیا کے ہی سارے امور اور دنیا کے ہی سارے فلسفے اس کی ذات کے گرد موجود ہیں اور انہی پہ وہ کام کرتا ہے. بس دنیا میں دنیا کو جیتنا چاہتا ہے اور دنیا کی جیت کو وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کے رکھتا ہے. پیسہ جیت لوں، عزت جیت لوں، شہرت جیت لوں، تخت جیت لوں، حکومت جیت لوں، عوام کو جیت کے رکھوں، لوگوں کو اپنے ماتحت بنا کے رکھوں. صرف اور صرف دنیا کی خاطر دوڑ دھوپ کرنے والا طالب دنیا مخنث اور طالب عقبہ مؤنث. جو جنتوں کی عقبہ کی طلب کرتے ہیں، جو آگے جا کے بدلے کی طلب کرتے ہیں، وہ مؤنث ہیں. طالب عقبہ مؤنث. جو آخرت کی طلب کرتے ہیں، جو بدلے کی طلب کرتے ہیں، جو جنت کی طلب کرتے ہیں، جو انعام کی طلب کرتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں، بدلہ طلب کرتے ہیں، وہ مؤنث ہیں، وہ عورتیں ہیں. حقیقت میں عورتیں وہ ہیں. یہ جو عورتیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں نا، یہ مجاز ہیں. ان مجازی عورت کا، مجازی مؤنث کا جو حقیقی مؤنث ہے وہ ہے جو جنتوں کی طلب کرتا ہے. اب آپ ذرا اپنے ارد گرد میں دیکھیں، جائزہ لیں. ہمارے یہاں علماء کرام نے صرف جنتوں کی تعلیم دی ہے. ہر دینی مدرسے نے، ہر دینی خیال نے، ہر دینی پکار والے نے جو پکارا، ہر دینی تعلیم دینے والے نے جو تعلیم دی، وہ یہی تعلیم دی کہ جنت ہے، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی. حور ہے، قصور ہے، وہاں میوے ہے، وہاں یہ ہے، وہاں ایسے محلات ہے، وہاں ایسا حسن ہے، وہاں ایسا سکھ ہے، ایسی آسائش ہے. اللہ تعالیٰ کے انعام ہی انعام ہے وہاں پہ. آپ یہاں جو کریں گے اس کا بدلہ وہاں ملے گا، بدلے میں آپ کو وہ ملے گا. برائی کرو گے بدلے میں آپ کو دوزخ ملے گی، اچھائی کرو گے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی. جو بدلے کی طلب میں، جو اجرت کی طلب میں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب مؤنث ہیں، وہ سب عورتیں ہیں. بھلے انہوں نے بڑی بڑی داڑیاں، بڑے جبے، بڑے کبے، بڑی پگڑیاں، بڑا ہی ان کے جناب مردانہ مزاج ہو، مردانہ شکل ہو، مردانہ صورت ہو، دکھنے میں بھلے وہ کسی کے شوہر ہو، کسی کے باپ ہو، کسی کے بھائی ہو، لیکن حقیقت میں وہ مؤنث ہے. یہ حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ طالب دنیا مخنث، طالب عقبہ مؤنث اور طالب مولا مذکر. جو رب کی طلب کرتے ہیں، جو صرف اور صرف رب کی خاطر، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کی چاہت میں، اس کے حبیب کی چاہت میں، اور اس نیت سے کہ مجھے تخلیق اس کی بندگی کے لیے کیا ہے تو میں اس کی بندگی کروں. مجھے تخلیق اس لیے کیا ہے کہ اپنی مخلوق کے لیے مہربان بنوں تو میں نے مہربان بننا ہے. اس نے مجھے پیسہ اس لیے دیا ہے کہ میں اس کو خیرات کر دوں تو میں نے خیرات کرنا ہے. اس نے مجھے طاقت دی ہے اس لیے کہ میں اپنی جان اس کے لیے مٹا سکوں، میں اب مٹانے کے لیے تیار ہوں. اس نے اگر مجھے حج کی توفیق دی ہے تو حج بھی میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس کا حکم ہے کہ آ میرے حضور میں اور آ کے میرا مجازی گھر بھی دیکھ لے. اب یہ مجازی گھر دیکھ، یہاں پہ کیسی رونق ہے، یہاں پہ کتنی لذت ہے، یہاں پہ کتنا سرور ہے، یہاں پہ کتنی روحانیت ہے. یہ میرا مجازی گھر ہے خانہ کعبہ، تو میرا جو حقیقی گھر خانہ کعبہ ہے وہاں پہ کیا منظر ہو.
جو صرف اور صرف خالصتاً رب کی رضا کے لیے، رب کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اس کے حبیب کے عشق میں اپنے سجدے ادا کرتے ہیں، اپنے قیام کرتے ہیں، اپنے رکوع کرتے ہیں، وہ تلاوتیں کرتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ نوافل پڑھتے ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ قرابت داروں سے اچھا تعلق اور رواداری رکھتے ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتے ہیں، وہ اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں، وہ بیویوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، وہ باقی جناب دنیا داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں، وہ حسن مزاج کے ساتھ، حسن کلام کے ساتھ، عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی جیتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے رب کا میرے لیے یہ حکم ہے۔ جب اس مالک کا حکم یہ ہے تو میں نے ویسے ہی رہنا ہے، اسی کے حکم کے مطابق، اسی کی چاہت میں، اسی کی محبت میں جو لگا رہتا ہے وہی حقیقت میں مرد ہے، وہی مذکر ہے۔ طالب مولا مذکرن، طالب دنیا مخنثن، طالب عقبہ مؤنثن، اور طالب مولا مذکرن۔ اب جائزہ یہ لینا ہے کہ کیا ہم مذکر ہیں، ہم مرد ہیں، ہم عورت ہیں، یا ہم ہجڑے ہیں۔ اب اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے یار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔